زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، یہ سب اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالی ان کا خالق ہے۔ مخلوق اپنی ذات میں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، نہ اپنی ذات میں وہ باقی رہ سکتی ہے نہ فنا ہو سکتی ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ نقصان دے سکیں نہ نفع، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندہ رہ سکیں نہ مر سکیں نہ مر کے اٹھ سکیں۔ اور خالق وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ذات کو حاصل ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، لوگوں نے کہا کوئی ہماری بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ جواب آیا قل ان الامر کلہ للہ، آپ انہیں بتائیں کہ یہاں صرف اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، آسمانوں کا بادشاہ وہ اللہ، وَفِي الْأَرْضِ الہ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ تعالی ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہ تھا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین آسمان اس شکل میں نہ تھے، انسان کا کہیں وجود نہ تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جو اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ قدیم ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ابدی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ ملک ہے جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا وزیر کوئی نہیں، جس کا مشیر کوئی نہیں، جس کا مددگار کوئی نہیں۔ الملک لا شریک لہ، وہ ایسا اکیلا ہے۔ الفرد لا ند لہ، جس کا کوئی مثل کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، جیسی کوئی شے کوئی نہیں، جو ہر تشبیہ سے پاک ذات، ہر عیب سے پاک ذات، ہر کمی سے پاک ذات، جو ساری کائنات کے نظام کے چلانے میں وزیر کا محتاج نہیں۔ مدبر، وہ مدبر ہے، یدبر الامر، جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ من السماء، آسمان سے لے کر، الی الارض، زمین تک، اور اس کا مشیر کوئی نہیں اور اس کا وزیر کوئی نہیں۔ قاہر، کائنات پہ وہ قاہر غالب ہے، بلا معین، مددگار اس کا کوئی نہیں اور ساتھ دینے والا اس کا کوئی نہیں۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی اس کی کوئی نہیں، ولا ولدا، بچہ اس کا کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے دوست اس کا کوئی نہیں۔ وہ دوست تو اس کے ہیں جو ماننے والے۔ ایک آدمی دوست بناتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے میرا ساتھ دیں، اس کا ضعف و کمزوری کی وجہ سے ساتھی، شریک، مددگار، وزیر، مشیر، معین کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ تھا، کچھ نہ تھا، وہ رہے گا، کچھ نہ رہے گا۔ ہم آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، شکلیں بدلتی رہیں گی۔ آج جو زمین کے اوپر ہیں ایک دن سب تہے خاک ہوں گے اور یہاں نئی شکلیں ہوں گی، نئے چہرے ہوں گے، نئے بازار ہوں گے، پھر ان پر موت کا نظام چلے گا، پھر وہ سب کے سب زیر زمین ہوں گے اور وہ اللہ ہر اثر سے پاک، ہر تاثر سے پاک،
آنکھوں کی طاقت سے اوپر، لا تراہ العیون، خیال کی رفتار جس کے کوئی حد نہیں ہے، خیال کے گھوڑے دوڑتے دوڑتے تھک جائیں، شل ہو جائیں اور گر کے مر جائیں، لیکن کسی کا خیال اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لا تغیرہ الحوادث، حادثات اس پر اثر نہیں ڈالتے۔ ولا یخشی الدوائر، زمانے کے انقلابات سے وہ ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ اور خشعت الاصوات، سارے کائنات قیامت کے دن خاموش، آوازیں بند اس کے سامنے ہوگی، اور سارا جہان اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ بادشاہ ہے، لیس معہ الہ یخشی، جس کے برابر اور کوئی بادشاہ نہیں، ولا رب یرجا، جس کے ہمسر کوئی رب نہیں، ولا وزیر یؤتی، اس کا کوئی وزیر نہیں، ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی دربان نہیں جس کو رشوت دے کے اس کے قریب پہنچا جائے اور اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا جائے۔ زمین آسمان اس کی مٹھی میں ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین کو بچھایا ہے بغیر بلڈوزر اور رولر کے۔ امن جعل الارض قرارا، تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے زمین کو قرار دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ والجبال اوتادا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے پہاڑ لگائے؟ وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے اس اللہ کے بغیر جس نے مرد و عورت کو وجود بخشا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو نیند کو لایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو رات لا سکے؟ وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو دن کو لا سکے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو 7 آسمان بلند کر سکے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو اس سورج کو دہکا سکے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کوئی ہے اللہ کے بغیر جو بارشوں کا نظام چلا سکے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں تمہارا اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، سورج کی کرنوں سے پانی کو بخار بنا کر ہوا میں اٹھاتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، بادل کے گالے بناتا ہے، ثم یؤلف بینہ، ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پہاڑوں کی طرح اوپر نیچے ان کو جمع کرتا ہے۔ پھر دوسرا امر آتا ہے، اور سببنا الماء صبا، اس کے دہانے کھلتے ہیں اور دروازے کھلتے ہیں اور بارش کا نظام چلتا ہے، اسے بڑھا دے تو ہلاک کر دے، اسے ختم کر دے تو ہلاک کر دے، اسے درمیانہ رکھے تو زندگی کا نظام چلا دے۔ اللہ ہی ہے جو چاہے وہ کرے۔ پانی ایک ہے، بڑھ جائے تو ہلاک، ختم ہو جائے تو ہلاک، معتدل ہو تو نجات۔ اس کو سانپ کو پلایا تو زہر بنایا، بچھو کو پلایا تو زہر بنایا، انسان کو پلایا تو ٹھنڈک کا سامان بنایا، درخت کو پلایا تو اس کے سبزے کو بڑھایا، اس کے پھل کو بڑھایا، اور گائے کو پلایا تو دودھ بنایا، ہرن کو پلایا تو مشک بنایا۔ ایک پانی سے وہ زمین آسمان کا بادشاہ کیا کیا رنگ بدلتا ہے، کیسے کیسے بدلتا ہے، یہ ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی بادشاہ ہے جو آسمان میں بھی اکیلا ہے، زمین میں بھی اکیلا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ جو ایک اکیلا، جس کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا اللہ جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، وہ اللہ جو اکیلا جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو،
وہ مشرق اور مغرب کا اکیلا رب جس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، میری گواہی تو یہ ہے کہ میرے برابر اور کوئی نہیں. تم جانتے ہو تو مجھے بتا دو. هل تعلم له سمیہ، تمہارا علم ہو کہ وہ اللہ، اے اللہ وہ تیرے برابر ہے تو مجھے خبر دو، کوئی ہے جو میرے برابر ہو زمین میں آسمان میں؟ کوئی نہیں میرے بھائیو جو اس بادشاہ کے سامنے دم مار سکے، چوں کر سکے، اف کر سکے. زمین آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. پانی ہو، ہوا ہو، کبھی ہوا کو مبشرات بناتا ہے، کبھی ہوا کو ریحن عقیم بناتا ہے، کبھی اس کو حاسبن بناتا ہے، اور کبھی اس کو مبشرات بناتا ہے، اور کبھی اس کو تند و تیز بناتا ہے. کبھی وہ عقیم بنتی ہے، کبھی وہ صرصر بنتی ہے، کبھی وہ صبا بنتی ہے، کبھی وہ نسیم بنتی ہے. ایک ہوا سے کبھی عذاب لاتا ہے، کبھی رحمت لاتا ہے، کبھی بارش لاتا ہے، کبھی پتھر برساتا ہے. پیچھے اللہ بادشاہ ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے. ہوا ہو، زمین ہو، خلا ہو، فضا ہو، یہاں اکیلے بادشاہ کی بادشاہی ہے. میرے بھائیو، اس اللہ کی بادشاہی کے سامنے گردن کے جھکا دینے کا نام اسلام ہے. اسلام کوئی قوم نہیں، اسلام کوئی ملک نہیں، اسلام اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے. اسلام اللہ کے سامنے اللہ کی مان لینے کا نام ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے کا نام مسلمان ہے. وہ طریقہ جو اللہ لے کر آئے وہ اسلام، اور اس پہ چلنے والا مسلمان. وہ زندگی جو اللہ نے بتائی وہ ایمان، اور اس کا اپنانے والا وہ مومن ہے. ہمارا نام اللہ نے مومن رکھا، ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے، اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی. اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں سے میری امت کا نام رکھا ہے. سما نفسہ السلام، اس کا نام سلام. سما امتی المسلمین، میری امت کا نام مسلمین. سما نفسہ المومن، اس کا نام مومن. سما امتی المؤمنین، میری امت کا نام مومنین رکھا ہے. اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ساری غیبی طاقتیں ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر مخلوق کی طاقت ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا کی طاقت کو جمع کرنے کا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اور اللہ کی غیبی قدرت، اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام اسلام ہے. جو اللہ کے غیبی خزانوں کا راستہ جانتا ہو وہ مسلمان ہے. جو آگ، پانی، مٹی، ہوا کے راستے جانتا ہو وہ سائنسدان ہے. جو اللہ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہو، وہاں سے لینا جانتا ہو، اس کو منانا جانتا ہو، اس کی رحمتوں کو کھینچنا جانتا ہو، اس کا نام مسلمان ہے. میرے بھائیو، ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، مجھ سے ڈر جاؤ اور مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن کے مرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، پورے مسلمان بن جاؤ. ہم ادھورے مسلمان ہیں، ہم کچے مسلمان ہیں. ہم پکے مسلمان بن جائیں کہ پہاڑ ہل جائیں، زمین ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، ہمارا قدم نہ ہلے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حبیب کی اطاعت سے. تو اسلام اللہ کی طاقت ہے. جس جسم میں اسلام آتا ہے اس میں اللہ کی طاقت ساتھ اس کے ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طاقت اترتی ہے. لوہے کے ایک خول میں ایٹم کی طاقت کو رکھا جاتا ہے تو وہ لوہے کا خول اتنا طاقتور ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو شہروں کو ملیا میٹ کرتا ہے، لاکھوں انسانوں کو تہہ خاک پہنچاتا ہے.
یہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ 5 فٹ کے انسان میں جب اسلام آتا ہے اور اللہ کی محبت اور عرف اور معرفت آتی ہے تو یہ انسان جو 5 فٹ کا نظر آ رہا ہے یہ کروڑ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نہیں پھینک رہے، آپ نہیں تیر مار رہے، ہم تیر چلا رہے ہیں۔ لم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، آپ نہیں قتل کر رہے، ہم قتل کر رہے ہیں۔ آپ نہیں ریت پھینک رہے، ہم ریت پھینک رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اسلام کی طاقت کو نہیں سمجھے، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارے تجربے غلط ہو گئے، ساری دنیا کے علم سے متاثر ہو گئے کہ پیسے کو ساتھ لے لو مسئلے حل کر لو، مادی چیزیں ساتھ لے لو مسائل حل کر لو۔ یہ علم غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ 1,24,000 نبیوں کا علم اور اللہ کے عرش سے اترا ہوا علم اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم، اس کی خبر یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، تمہارے سارے مسئلے اللہ تعالی حل کر دے گا۔ کہ اللہ کی قوت کی حد نہیں، طاقت کی حد نہیں، اقتدار کی حد نہیں، عزت کی حد نہیں، غلبے کی حد نہیں۔ وہ قاہر، ہم مقہور، وہ غالب، ہم مغلوب، وہ قادر، ہم مقدور، وہ خالق، ہم مخلوق، وہ رازق، ہم مرزوق، وہ جابر، ہم مجبور، وہ باقی، ہم فانی، اس کی ابتدا نہیں، ہماری ابتدا ہے۔ ہم بنے ہوئے، وہ بنانے والا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، جو ذات سے زندہ، اپنی ذات سے قائم۔ ہم اپنے ارادے سے زندہ نہیں، اللہ کے امر سے زندہ، اللہ کے امر سے مردہ۔ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور وہ اپنی ذات میں کسی مددگار کی اس کو ضرورت نہیں۔ ہم تو ایک قدم دوسروں کی مدد کے بغیر اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ جو ایک، جو زندہ، جو قائم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اس کی، آسمان اس کا، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے کو بھی جانے، جو پیچھے کو بھی جانے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کو کوئی حاصل نہ کر سکے الا بما شاء، جتنا وہ خود چاہے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہو۔ ولا یؤودہ حفظہما، جو سارا نظام چلا کے تھکتا نہ ہو۔ وہو العلی، جو بڑا اونچا ہو۔ العظیم، جو بڑی عظمت والا ہو۔ نظام چلائے، اونگے نہیں۔ لا تاخذہ سنہ، سوئے نہیں۔ ولا نوم، تھکے نہیں۔ لا یؤودہ حفظہما، آدمی تھک کے فیصلے غلط کرتا ہے، تھکتا ہی نہیں۔ لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں کرتا۔ ولا ینسیٰ، وہ بھولتا نہیں۔ وما کان ربک نسیٰ، تیرا رب بھول سے پاک ہے، وہ غافل نہیں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ عاجز نہیں۔ وما هم بمعجزین، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات والارض، زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں جو اس بادشاہ کو عاجز کر سکے یا تھکا سکے یا پریشان کر سکے۔ وہ عجز سے پاک ہے، وہ بھول سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ روٹی سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ بچوں سے پاک ہے، وہ غفلت سے پاک ہے۔ وہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، زمین کے اندر کو بھی دیکھتا ہے، زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اندر، وما یخرج منہا، اس سے اوپر، وما ینزل من السماء، آسمان سے اترنے والا، وما یعرج فیہا، آسمان پہ چڑھنے والا، یولج اللیل، رات کا لمبا کرنے والا، یولج النہار، دن کا لمبا کرنے والا، یغشی اللیل النہار، دن رات کے نظام کو آگے پیچھے چلانے والا، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی لے لے، اور تعز من تشاء،
جس کو چاہے عزت دے دے، تو ذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کر دے، ترزق من تشاء جس کو چاہے جتنا دے دے، یحیی و یمیت جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے موت دے دے، اس کا اپنا ارادہ ہی سب کچھ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت اسلام میں، اور اسلام اگر جسم میں تو یہ پورا جسم اللہ کی طاقت کو لے کے چل رہا ہے، اللہ کے غیبی نظام کو لے کے چل رہا ہے۔ جب کچھ نہ تھا ایک امر آیا، زمین بچھی، ایک امر آیا آسمان بلند ہوا، ایک امر آیا سورج چاند کو چمکایا، ایک امر آیا جبریل میکائیل کو بنایا، ایک امر آیا پانیوں کا نظام چلایا، ایک امر آیا ہواؤں کا نظام چلایا، ایک حکم نطفے پہ ڈالا اور اسے انسان بنایا۔ اس لیے تو اللہ گلہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کی ذات کے بارے میں؟ میرے جیسا مہربان بھی کوئی پاؤ گے، میرے جیسا کریم بھی کوئی پاؤ گے، تو مجھے چھوڑ کے تم کہاں چلے جا رہے؟ کہاں انا توفکون، انا یوفکون، انا تصرفون، انا یصرفون، بل هم قوم یعدلون، قلیلا ما تذکرون، بل اکثرهم لا یعلمون، تعالی اللہ عما یشرکون، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا کیا ان میں اللہ نے گلہ کیا ہے؟ اے میرے بندو، مجھے چھوڑ دیا تم نے، تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں عقل نہیں، میں شرک سے پاک ذات، میں ہر عیب سے پاک ذات، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے جاتے ہو۔ کبھی پیسے نے بھی کسی کے کام بنائے، کبھی حکومتوں نے بھی کسی کے کام سنوارے، کبھی دنیا سے بھی کسی کو عزت ملی۔ عزت تو اللہ کا فیصلہ، ذلت اللہ کا فیصلہ، زندگی اللہ کا فیصلہ، موت اللہ کا فیصلہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں ہیں اور اللہ کی صفت حفیظ کا سایہ ہو چکا ہے، اس کی تلوار کند ہو گئی، اس کا ہاتھ رک گیا، اس کی طاقت ختم، اس کے بازو شل، اور وہ یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں، کہتا ہے یہی ہے میرا قاتل، پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا، یہی ہے مجھے مارنے والا، پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ یہ وہ اللہ ہے جو دشمن کی گود میں بٹھا کے حفاظت کرتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کے کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ یہ وہ اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کے زندہ رکھ کے دکھاتا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو بنی اسرائیل کو میدان میں صحرا میں بٹھا کے بغیر کاروبار کے 40 برس کھلا کے پلا کے دکھاتا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو اصحاب کہف کو غار میں بند کر کے 300 سال سلاتا ہے، اور 300 سال میں ان کی عمر کو نہیں بڑھنے دیتا۔ وہ 25 سال کا سویا، 300 سال کے بعد اٹھا تو 25 سال کا اٹھا ہے۔ وہ 30 برس کا سویا، 300 سال کے بعد اٹھا ہے تو وہ 330 کا نہیں ہے۔ باہر وقت کی گھڑی چل رہی ہے، غار کے اندر گھڑی کو اللہ نے بند کر دیا۔ کوئی طاقت ہے جو وقت کی لگام کو روک سکے؟ کوئی طاقت ہے جو وقت کے منہ زور گھوڑے کو لگام دے سکے؟ ہاں، ایک طاقت ہے زمین میں آسمان میں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ اکیلا ہے، جب وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عاص بن وائل ایک ہڈی لے کر آیا اب ہم اللہ کے حبیب کے پاس، آپ کے سامنے اس کو یوں مسئلہ، پرانی تھی، وہ سیدھا یوں کیا، وہ ساری بھر گئی، آٹا ہو گئی، پھونک ماری، ہوا میں اڑ گئی۔ کہنے لگا محمد اتزعم ان ربک یحیی هذه وهی رمیم، اے محمد کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا اس کو زندہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو جی یہ بندہ جو گندے پانی سے بنا آج میرے سامنے آتا ہے، میرے سامنے باتیں بناتا ہے، مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے وہ اللہ زندہ کرے گا
جس نے اسے پہلے وجود بخشا تھا، جو اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس کی بنائی ہوئی آگ کو تم سینکتے ہو، تاپتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، جس نے زمین آسمان بنائے تمہیں بھی بنا دے گا۔ کیسے بنائے گا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے وجود دیتا ہے، پاک وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور جس کے پاس لوٹ کر مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مان لینے کا نام ہی مسلمان ہے۔ مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان کوئی پٹھان راجپوت قریشی کو نہیں کہتے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مان کر چل رہا ہو، جو اللہ کے حبیب کے طرز پہ چل رہا ہو، وہ مسلمان ہے۔ وہ چاہے کالا ہے، گورا ہے، سید ہے، پٹھان ہے، قریشی ہے، من کان ومن این کان، کوئی ہے کہاں کا ہے۔ اللہ کی طاقت کو ساتھ لینا ہم ضروری نہیں سمجھ رہے، پیسے کو ساتھ لینے کے پیچھے دوڑ رہے، عہدوں کے پیچھے دوڑ رہے۔ اے میرے بھائیو، ہم توبہ کر کے آج اللہ کو ساتھ لینے کی نیت کریں۔ اللہ کیسے گلے، پیار بھرا گلہ اللہ کا، الیس اللہ بکاف عبدا، میرا بندہ میں تمہیں کافی نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی پیسہ چاہیے، میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، میں کافی نہیں؟ فسیکفیکہم اللہ، میں تیری کفایت کروں گا۔ کفا باللہ نصیرا، میرے علاوہ کسی اور پھر مددگار کی ضرورت ہے؟ کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ رقیبا، کتنی آیات ہیں۔ وکفا بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ خود کہو میں تمہیں کافی ہوں، میں تمہیں کافی ہوں۔ کیا مطلب اس کا کہ تم دنیا چھوڑ دو؟ نہیں، میں تمہیں کافی ہوں، جن چیزوں سے روکا ہے وہ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، حلال نہیں چھوڑا رہے گا، حرام چھوڑ دو۔ ہم کیوں حرام پہ آتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچے کیسے پڑھیں گے، میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور میرے دفتر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور میرا بل کون ادا کرے گا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے او میں کافی ہوں، میں کافی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ یا ابن آدم، اے میرا بندہ، اے آدم کا بیٹا، کتنا تو بھولا ہے۔ خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میں نے 7 زمین آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا، نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، تو خود بتا تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ اے بھائیو، زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، روٹی کھلا کے تھک جائے گا؟ اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر سب سے بڑا علامہ بن جائے گا۔ دوسری بات، یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ ہمارا علم کہتا ہے پیسہ کماؤ، غنی بن جاؤ۔ اللہ کا علم کہتا ہے کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر لے، سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میری بڑی عزت ہو، میری بہت عزت ہو اور سب سے زیادہ ہو۔ ہمارا علم کہتا ہے پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، نام ہو، عزت۔ اللہ کے نبی کا علم کہتا ہے، اللہ کا علم کہتا ہے لا تشک من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اے بھائی اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتا، سب سے بڑا عزت دار بن جائے گا۔ سوال کرنے والا بھی کبھی عزت والا ہوتا ہے، چاہے صدر سے کرے چاہے کسی سے۔ سارے بڑے مالدار اللہ کی قسم سب سے بڑے سوالی ہیں، یہ سب سے بڑے محتاج ہیں۔ ہے ایک ہماری میٹرک کی کتاب میں انگریزی کی ایک کہانی تھی۔ ایک شہری کتا جایا کرتا تھا جنگل کی سیر کو، جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ جنگلی کتا دبلا پتلا،
شہری کتا موٹا تازہ. ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا بھیا کیا کھاتے ہو، بڑے موٹے تازے ہو، میرے تو ہڈیاں بھی گنی جا سکتی ہیں. کہنے لگا میں پراٹھے کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، گدے دار بستر پہ لیٹتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کے بندے خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، میں تو بھوکوں مر گیا. اے بھائی مجھے بھی لے چل، میں بھی کچھ انڈے پراٹھے کھاؤں. کہا چلو تجھے بھی کھلاؤں گا. اس کو لے کے چل پڑا. جنگل سے جو باہر نکلے تو اس کے گلے میں پٹا نظر آیا، گلے میں پٹا، زنجیر. وہ کھڑا ہو گیا جنگلی کتا، اس نے تو کبھی دیکھا نہیں یہ تماشا. کہا بھائی یہ کیا ہے تمہارے گلے میں؟ کہا یہ غلامی کی زنجیر ہے. کہا وہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ آزاد منش کو کیا پتا ہو غلامی کیا ہوتی. تو کہنے کا اصل میں غلام ہوں ایک آدمی کا، اس کی نوکری کرتا ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتا ہے، مجھے پراٹھے کھلاتا ہے، مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گدے دار بستر پہ سلاتا ہے. تو بھائی تو نے انڈے پراٹھے کھانے ہیں تو پھر غلامی کرنی پڑے گی. اس نے کہا بھائی تجھے تیرے انڈے پراٹھے مبارک، میں اپنی آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے پسند ہے اس غلامی سے جس میں انڈے پراٹھے کھاؤں. خواہشات کا غلام بھی کبھی عزت دار ہو سکتا ہے، مخلوق کے آگے سوال کرنے والا بھی کبھی عزت دار ہو سکتا ہے. عزت والا تو وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مخلوق کو مٹی کا بت سمجھے، تراشے ہوئے پتھر سمجھے، اور جو اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کا علم ہے، تجربات کا علم نہیں، نبی کی خبر ہے، اپنی ضرورتیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتاؤ، سب سے بڑی عزت پاؤ گے. حضرت علی کا علم اللہ کے نبی کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم اللہ کا علم ہے. تو حضرت علی کی بات اللہ کی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو پیسے پہ بھروسہ کرے گا ہمیشہ اس کا پیسہ کم پڑ جائے گا. من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو اپنی سلطنت پہ بھروسہ کرے گا وہ سلطنت میں ذلیل ہو جائے گا. من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو اپنے علم پہ غرور کرے گا گمراہ ہو جائے گا. من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو اپنی عقل پہ بھروسہ کرے گا اس کی عقل برباد خراب ہو جائے گی. من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، اور جو کہے گا مجھے میرا اللہ کافی، کفا باللہ نصیرا کفا باللہ حسیبا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں سب سے کٹ کر اس زمین آسمان کے بادشاہ سے جڑتا ہوں جس کے سامنے سارے غلام ہیں. تو جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا لا کلا، پیسہ نہیں کم ہوگا، لا ذل، ذلیل نہیں ہوگا، لا ضل، گمراہ نہیں ہوگا، ولا اختل، اس کی عقل نہیں خراب ہوگی. میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کی قدرت اور طاقت کو سمجھیں. آج ہم اپنے اللہ کو جانتے ہی نہیں. کپڑے والا 2 گھنٹے کپڑے کا تقریر کر سکتا ہے، دھاگے والا کئی گھنٹے دھاگے کی تقریر کر سکتا ہے، دوائیاں بنانے والے بیچنے والے اپنی کمپنی کا تعارف کرانے میں کئی گھنٹے لگا سکتے ہیں، زراعت کرنے والے ہمارے جیسے اپنی کپاس کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ بتا سکتے ہیں. لیکن ان کو بھائی اپنے اللہ کو تو بتاؤ، بھائی آپ کا اللہ کیسا اللہ ہے؟ کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. 5 منٹ اپنے اللہ کو جو بتا نہیں سکتا وہ اللہ کے لیے مر مٹے گا کیسے؟ جس کی زبان اللہ کے لیے حرکت نہیں کرتی اس کا وجود اللہ کے لیے کیسے حرکت کرے گا؟ جس کا دل اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا اس کا وجود اللہ کی محبت سے سرشار کیسے ہوگا؟ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے اس کے وجود میں اللہ کہاں سے آئے گا؟ کیا میرے بھائیو بربادی کا زمانہ کہ آج ہر چیز کی دعوت چل رہی ہے. اور یہ گلے سڑے پیاز کی بھی دعوت ریڑھی والا لگاتا ہے، اس کے پیاز بھی بک جاتے ہیں. گلے سڑے پھلوں کی دعوت چلتی ہے، ریڑھی والا شام کو گندے مندے پھل بیچ کے گھر جا بیٹھتا ہے. جو اللہ ایسا حسین کہ یوسف اس کا ایک ادنا کرشمہ یوسف علیہ السلام جس کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلا لی، وہ اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین اللہ ہے، اس کی تعریف کرنا ہی دنیا سے مٹ گیا. اس
کی تعریف ہی کوئی نہیں ہوتی. اور ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں. یہ ہمیں کام ملا ہے کہ جاؤ ساری دنیا کو میرا تعارف کراؤ کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا شہنشاہ، قاہروں پر قاہر، جابروں پر جبار، حاکموں پر احکم الحاکمین، خیر الحاکمین، خیر الناصرین، خیر الفاتحین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، اور ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین، جو ساری کائنات پر بادشاہ ہے. ساری دنیا اس کا تعارف کرانا ہی بھول گئی. اپنے بچے کا تعارف کرانے کے لیے بھی ڈھیر سارا مواد موجود ہے، اپنے رب کا تعارف کرانا ہی بھول گئے. زبانیں خشک ہو گئیں اپنے اللہ کی ذات کو بولنے کے لیے. ہمارا کام ہے ہم اپنے اللہ کا تعارف کراتے ہیں. ہم اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے نبی کے سفیر ہیں. ہمارا کام صرف بندگی نہیں، ہمارا کام سفارت بھی ہے. ہم اللہ کی مانتے بھی ہیں، ہم اللہ کا تعارف بھی کراتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اے ساری دنیا کے انسانوں، اے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرو. جس کی تعریف سب سے بڑا عمل ہے اس کی تعریف کرنا. اور سب سے زیادہ خوش آپ میری تعریف کریں، مجھے کتنی خوشی ہوگی. میں آپ کی تعریف کروں، آپ کتنے خوش ہوں گے. حالانکہ نہ میں قابل تعریف نہ آپ قابل تعریف. پیشاب پخانے کی مخلوق بھی کبھی قابل تعریف ہوتی ہے، جو ہے ہی قابل تعریف. جب آپ اس کی تعریف کریں گے وہ کیسا خوش ہوگا. جس کی تعریف کی انتہا کیا ہے؟ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، جاؤ میرے بندو ساری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر کی سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب تم سارے کے سارے بیٹھ جاؤ، جن و انس، ملائکہ بھی لے آؤ، ساری بحر و بر کی مخلوق کے ہاتھ میں قلم پکڑا دو اور سمندروں کے کنارے بیٹھ کر میری تعریف لکھو. ہر آدمی اپنے علم کے برابر لکھے، حتیٰ کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم سارے نبیوں پر چھا گیا، جن کی فہم بصیرت سارے نبیوں پر چھا گئی، سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح اور اللہ کے حبیب کا علم صحرا کی طرح، سارے نبیوں کا علم ایک قطرے کی طرح، اللہ کے حبیب کا علم سمندر کی طرح، وہ بھی لکھیں اور سارے نبی لکھیں، جبریل میکائیل لکھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم پھر اور سمندر لاؤ، پھر اور قلم بناؤ، پھر بھی میری تعریف ختم نہیں ہوگی. ہم اللہ کو بول نہ گھروں میں اللہ کے تذکرے، نہ بازاروں میں اللہ کے تذکرے. اور میرے بھائیو اللہ کی آواز لگاؤ. سب سے اللہ بن کمائے رزق دے گا، بن کمائے، بغیر چیزوں کے سکون دے گا، بغیر کمائیوں کے رزق دے گا. فقر میں عزت کے تخت پر بٹھائے گا، پریشانیوں کے بادلوں میں بھی اللہ پاک سکون کی ٹھنڈی ہواؤں سے آپ کو لطف اندوز فرمائے گا. چاہے تخت ہو یا تختہ، آپ کا دل ایسے پرسکون ہوگا کہ ساری کائنات بھی وہ سکون خرید نہیں سکتی. اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ خود اپنی تعریف کرائے. ہو اللہ الذی، وہ اللہ لا الہ الا ہو، جس جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور. له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور سبح للہ ما فی السماوات والارض، تیرے رب کی تعریف بحر بر کر رہا ہے. یہ بھی دینا پڑا. وہو العزیز الحکیم، وہی ہے جو عزت والا، وہی ہے جو حکمت والا، وہی ہے جو بحر و بر کا مالک ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، بکل شیء علیم ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ہے جو 6 دن میں زمین آسمان بنا کے عرش پہ جا کے بیٹھا
اور وہی ہے جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها بحر و بر کا جو علم جانتا ہے، اور وہی ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جو دن اور رات کے نظام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، پھر وہ چیلنج کرتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے بلاؤ اے ساری دنیا کے سائنسدانوں، بادشاہوں، تاجروں، وزیروں، زمینداروں، کاشتکاروں، مجھے بولو، مجھے بتاؤ، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں رات کو تھما دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، رات کو ڈھلنے نہ دوں، کوئی ہے میرے علاوہ تمہیں دن دے سکے؟ بولو۔ اور اگر رات کھڑی ہو جائے تو جہان برباد ہو جائے۔ پھر دوسرا چیلنج، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، اسی سورج کو کہہ دے کھڑا ہو جا، تجھے ڈوبنا نہیں، رات کو آنا نہیں اور دن کو جانا نہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، پھر کوئی ہے میرے علاوہ جو رات لا سکے؟ امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے پانی برسایا؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کوئی ہے میرے علاوہ جس نے باغات اگائے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، اے بھائی ایک درخت تو پیدا کر دو میرے بغیر، الہ مع اللہ، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو سوچتے ہو؟ کوئی ہے میرے علاوہ؟ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو کس نے ٹھہرایا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کون لایا؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ جعل بین البحرین حاجز، دو گرم میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان پردہ کس نے لگایا؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے علاوہ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کے بندو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، کدھر کو منہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو ساتھ لیں، اسلام اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ساتھ ہوتا ہے، وہ قریشی سید پٹھان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنے حبیب کی مبارک زندگی سے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا نبی بنایا، اب عرب کا، عجم کا، کالے کا، گورے کا، انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا، حشرات کا نبی بھی آپ کو بنایا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی نبوت کو سلام کرتا تھا، آپ پتھر کے پاس سے گزرتے، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہاڑ کے درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا، اسے بھی پتا ہے کہ یہ حبیب اللہ ہے، یہاں مجھے پناہ ملے گی، اور آ کے رونے لگا، بل بلانے لگا۔ فرمایا یہ اونٹ میرے پاس اپنی شکایت لے کے آیا ہے، اور اونٹ آپ نے 63 خود ذبح کرنے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے۔ تو جانور کو ذبح کرنے جائیں تو وہ تو 4 قدم پیچھے رکھتا ہے، 1 قدم ہماری وجہ سے آگے اٹھاتا ہے۔ ادھر آپ ذبح فرما رہے ہیں، اونٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اونٹ گیا اور برچھا لگا اور گر کے مر گیا، اور ادھر اونٹ رسے توڑا کے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں حبیب کے ہاتھوں فدا ہو جاؤں، میں حبیب کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں۔ تو جسے دنیا بنانی ہے، جسے آخرت بنانی ہے، جسے جنت چاہیے، جسے جہنم سے بچنا ہے، جسے چین و سکون چاہیے، اسے اللہ سے جڑنا پڑے گا، روپے پیسے سے نہیں، اللہ سے جڑنا پڑے گا۔ اور اللہ سے جوڑ کر جو راستہ ہے وہ خاندان نہیں، وہ نسب حسب نہیں، اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے کہ بھائی میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو، میں ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، معراج کا موقع ہے، وہ موسیٰ کلیم جن کو سب سے پہلے کلام کا شرف ملا، وہ موسیٰ کلیم جن پر تورات سب سے پہلے اتری، اتنی گزارش کی کہ اپنا دیدار کرا دے۔ عرش معلیٰ سے تجلی پڑی پہاڑ پر، 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا، اور وہ حبیب اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جسے بیت اللہ سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھوائے، براق کو وہاں بندھوایا، جبریل کے ہاتھ میں ہاتھ دلوایا، اور یہ پرواز ہے، پہلا آسمان قدم چومنے کو تیار ہے اور دروازے کھلنے کو بے تاب ہیں۔
فرشتے استقبال کے لیے تیار ہیں، ساتوں آسمان سجائے گئے۔ جب آپ کی سواری کی آمد کا اعلان ہوا، ایک حدیث میں نے پڑھا کہ فرمایا اللہ نے زمین آسمانوں کو سجایا جائے کہ ہمارے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا استقبال ہوا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ مرحبا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، سبحان اللہ، گلے لگایا، ماتھا چوما، روانہ فرمایا۔ پھر جہاں کائنات کی حد ہو جاتی ہے، عالم ملکوت بھی جہاں ختم ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام کی بھی قوت ختم، یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی آج تک نہیں گیا، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ پھر اس کے اوپر سے نظام چلا، عرش سے تخت آیا، تخت پہ حبیب کو بٹھایا، پھر اس کو فضا میں اڑایا۔ پھر آج عرش نے جھوم کے استقبال کیا، دروازے بھی آپ کی بلائیں لے رہے، دروازے بھی استقبال کے لیے کھلتے چلے گئے، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھتے چلے گئے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سارے پردے ہٹا کر اللہ نے اپنا دیدار کرا کے فرمایا، اتنا قریب ہو کر بھی کہا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب اور قریب آ جاؤ۔ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر گئی، یہاں اللہ سامنے، حبیب آمنے سامنے ہے اور ساری تجلیات ہضم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی دیا، اور جب اس کا طریقہ چھوڑیں گے تو کیسے عزت پائیں گے؟ تو ہو سکتا ہے آئے ہائے ایک دھاگا کپڑے میں سے نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، ایک بوری کھاد فصل کو نہ ملے تو فصل کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ایک ووٹ کم پڑ جائے تو جیتا ہوا ہار جاتا ہے، ایک نمبر کم ملے تو پاس ہوتا ہوا فیل ہو جاتا ہے۔ کیا حضور کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے کہ سنت چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا ایک اس دھاگے سے بھی سستی ہے کہ دھاگا کم پڑے تو قیمت 8 آنے گر جائے، اور نبی کی سنت چھوٹ جائے تو انسان کی کوئی قیمت نہیں گرتی؟ کیا اپنے حبیب کو اتنا بے قیمت بنا دیا؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، کیا ہمارے حبیب کی عظمت اور سنت اتنی سستی ہے؟ جہاں عرش تک پرواز ہو اس کا طریقہ چھوڑنے سے کہاں نجات ملے گی؟ پھر باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہوئی؟ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت سلیمان الریاح وحلیت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم دیا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوائیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردے زندہ کرنا دیے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرا حبیب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ قرب دے دیا، قرب سب سے بڑی دولت ہے۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، تجھے فاتح بنایا، تجھے خاتم بنایا۔ وشرحت لک صدرک، تیرا سینہ کھولا۔ رفعت لک ذکرک، تیرا ذکر بلند کیا۔ وضعت عنک وزرک، تیرے بوجھ ہٹا دیے۔ یہ میں نے تیرے لیے انعام دیا ہے جو سارے نبیوں سے بالا تر ہے اور سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور سب سے برتر ہے کہ قیامت تک میں اور آپ اکٹھے آمنوا باللہ ہے، اتنا کافی ہے، ورسولہ، میرا رسول، تؤمنون باللہ، مجھ پر ایمان، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے منکر، اللہ کے رسول کے منکر۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول کا نافرمان۔ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ سے عداوت، اللہ کے نبی سے عداوت۔ من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی بیزاری، اللہ کے نبی کی بیزاری۔
اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کا اعلان، اللہ کے رسول کا اعلان، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو، اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے بددیانتی نہ کرو، اللہ کے رسول سے بددیانتی نہ کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو، اور فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، خمس اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے۔ یہ کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے وہ کیا کہا تھا کہ میں اور آپ اکٹھے چلیں گے، آپ کا میرا نام اکٹھے چلے گا، اللہ نے کیسے اکٹھا کر کے دکھایا، میری مانو میرے رسول کی، میری اطاعت میرے رسول کی، میری نافرمانی میرے رسول کی، میری رضا میرے رسول کی رضا، مجھ سے خیانت نہ کرو، میرے رسول سے خیانت نہ کرو، میری مانو میرے نبی کی مانو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت کتنی عظیم الشان ہے اللہ کے حبیب کی شان میں کہ اے میرا حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا، شاہد مبشر نذیر داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو چمکتا چراغ، تو روشن چراغ۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، اللہ اپنے حبیب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اللہ اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ وهذا البلد الامین، اللہ اپنے حبیب کے شہر کی دوسری قسم کھا رہا ہے۔ اور فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، اللہ قسمیں کھا کر اپنے حبیب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم، اللہ قسمیں کھا کر اپنے نبی کے اخلاق کی بلندی کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی سیرت بیان کر رہا ہے، میرا نبی کیسا ہے، کیسا ہے، اس کا سینہ کیسے دہکتا ہے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آہیں بھر بھر کے کہیں میرا نبی مر نہ جائے۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، انسانوں کے غم میں کہیں سینہ پھٹ نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ اللہ کبھی اپنے حبیب کے اندر کو بتا رہا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رات کو بتا رہا ہے۔ قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا، اللہ اپنے حبیب کی رات کی زندگی بتا رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، میرے سامنے سجدے میں جھک جا رات کو، یہ اللہ اپنے حبیب کی رات بتا رہا۔ قم فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دن بتا رہا کہ میرا نبی دن کیسے گزارتا ہے، میرا نبی رات کیسے گزارتا ہے، میرا نبی شان والا کیسا ہے، میرے نبی کی نبوت کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا حبیب وہ حبیب ہے جو ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک سے جڑنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، روپیہ پیسہ نہیں۔ ہم مسلمان بنے، مومن بنے، مسلمان بننا محنت ہے نا، محنت سے آئے گا۔ مومن بننا محنت ہے، محنت سے آئے گا، بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ حجۃ الوداع پہ 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہوئی۔ اب اس کو پانی پلاؤ۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت پوری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت بھائی ادھر متوجہ رہو، ادھر متوجہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر ہمارے حبیب کو بھیجا، نبوت، ختم نبوت کا تاج رکھا، بحر و بر کا نبی بنایا، اور 23 برس کی محنت ہوئی، مکی محنت، مدنی محنت، اور دن رات کی لگاتار محنت ہے، اور جس میں فاقے بھی ہیں اور جنگیں بھی ہیں، قتال بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور قرآن کی دعوت بھی ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، ہر طرح سے آپ کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، فصاحت و بلاغت کی دعوت بھی ہے۔ زماد نام ہے، بڑے شاعر، بڑے ساحر،
بڑے بلیغ بڑے فصیح مکے میں آئے. کہنے لگے قریش ہمارا نوجوان بیچارہ پاگل ہو گیا ہے تو اس کی پیچھے اس کے پاس نہ بیٹھنا, اس کی باتیں نہ سننا ورنہ اثر ہو جاتا ہے. کہنے لگے اپنے دل میں اتنا پڑھا لکھا عاقل بالغ شاعر فصیح بلیغ, بھلا اس کی بات میرے اوپر کیا اثر کرے گی؟ اگر وہ بیمار ہے تو میں خود اس کا علاج کر سکتا ہوں. آئے حرم شریف میں, آپ نماز پڑھ رہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ ان کا ہوا وہ ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے. آپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے. آپ نے سلام پھیرا. کہنے کہ بھتیجے غم نہ کر, میں نے بڑوں کے جن نکالے ہیں, تیرا جن بھی نکال دوں گا. تو آپ نے اس کو یوں دیکھا, سبحان اللہ. پھر آپ نے چند بولے. کیا کہا؟ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یہ وہ بول تھے. آپ میں اور آپ عربی کو کیا سمجھے ہیں؟ اس بول نے ان کو جھٹکا دیا. کہنے لگا واللہ ما سمعت مثل هذا الکلام لقد جمعنا قاموس البحر. یہ ان کلمات نے تو ساتوں سمندر کے خزانے اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں. اعد علیہ, دوبارہ یہ کلام سناؤ. پھر آپ نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. سارے اندر کے اس کے بت ٹوٹ گئے آپ کے ان چند کلمات پر, ان چند الفاظ پر. کہنے لگا تیری کیا دعوت ہے؟ آپ نے دعوت دی, وہی مسلمان ہو گئے. ایک 1,24,000 نبیوں کی محنت. اے لوگو اللہ کی مان لو. کیسے مانے؟ اپنے نبی کے طریقے پر. اب ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کی مانو. کیسے مانے؟ اللہ کے حبیب کے طرز پر مانے. ساری امت اس پہ لانی ہے کہ ہر مسلمان نظر آئے. ہمارے بازار, تجارتیں, زراعتیں, ان میں اسلام کی خوشبو ہو, مہک ہو. اذان ہو تو ساری کراچی کے بازار بند ہو جائیں, گلیاں سنسان ہو جائیں, اور ساری نقل و حرکت مسجد کی طرف کو ہو رہی ہو. ایک محبت ہو جو کھینچ کے لے جا رہی ہو, ایک جذبہ ہو, آؤ بھائی محبوب کو ملنے چلیں. حبیب, اللہ سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ یبن آدم انی لک محب, اے میرا بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے, فبحقی علیک کن لی محبا. تجھے میرے حق کا واسطہ جو میرا تیرے اوپر ہے, تو بھی تو مجھ سے محبت کر. من بتو مشک تو ہو ان قریب, اور تو مجھ سے روٹ کر منہ موڑے گا تو میں پیچھے جا کے تیرا دامن پکڑوں گا, تیرا ہاتھ پکڑوں گا, تیرا کندھا پکڑوں گا. اے بھائی ادھر آ جا, ادھر پناہ ہے, وہاں کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں. اور میرے بھائیو کتنے درد کی بات ہے. درخت سوکھ جائے گھر کا تو ہائے نکلتی ہے, ہائے. ایک اینٹ کھسک جائے تو دل اس کے ساتھ کھسک جاتا ہے. برتن ٹوٹ جائے تو دل بھی چکنا چور ہو جاتا ہے. 40 برس سے نماز پڑھ رہے ہیں, جس نماز میں ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت و حلاوت کا کوئی نہیں ہے. سال لگا کے بھی یہ درد نہیں اٹھا کہ ہائے میری نماز جس میں ایک سجدہ اللہ کی محبت کا نہیں. جس سے سجدے میں بھی اللہ یاد نہ ہو, اس سے کہاں اللہ یاد آئے گا؟ جو نماز میں بھی اللہ کے لیے نہ تڑپتا ہو, وہ گھر میں کیسے اللہ کے لیے بے قرار ہوگا؟ وہ بازار میں اللہ کے لیے کیسے بے قرار ہوگا؟ کتنا زمانہ گزرا, نماز کا باغ سوکھ گیا, پتیاں مرجھا گئیں, جھڑ گئیں, ٹہنیاں ٹوٹ گئیں. ایک ٹنڈ منڈ ہے, ایک جھلسا ہوا باغ ہے. اور جس کا غم جب باغبان کو نہ ہو تو پرایا کیا غم کھائے گا؟ بے نمازیوں کا رونا کیا روئیں؟ جو نماز پڑھنے والا ہے اسے یہ درد و غم نہیں کہ 40 برس گزر گئے, ایک سجدہ اللہ کی محبت کا نہیں دے سکا, کہ جس میں صرف اللہ ہو, اللہ کا غیر نہ ہو. خود آپ سوچیں کتنے درد کی بات ہے. کتنے ہیں جو اس پہ آنسو بہاتے ہیں, یا اللہ ہے میری نماز گئی. یا وہ نماز تھی کہ جس کے قرآن کو سن کر فرشتے روتے تھے, جن کی نمازوں پہ فرشتے اترتے تھے. ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ کے
رو رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، نفل نماز تھی. پھر وہ مسجد میں آئے نماز فرض پڑھنے فجر کی. آپ نے اسے بلا کر فرمایا تیرے نماز میں رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے. کہاں چلی گئی وہ نمازیں؟ کہاں چلے گئے وہ سجدے؟ کہاں چلے گئے وہ رات کے رونا؟ کہاں چلی گئی وہ آہیں اور سسکیاں؟ ساری رات غفلت میں، سارا دن مردار کی طرح، سارا دن غفلت میں، ساری رات منتنع اور جیفا مردار، جسے نہ دن میں غم ہے نہ رات کو غم ہے. میرے بھائیوں، جب ساری دنیا سوتی ہے، جب سارا عالم سوتا ہے، بادشاہوں کے در بند ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، گیٹوں پہ تالے لگتے ہیں، پہرے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں اور وہ اپنی انہی عیاشیوں میں گم ہو جاتے ہیں. اس وقت زمین آسمان کا بادشاہ پہلے آسمان پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے خصوصی دروازے کھولتا ہے، دربان ہٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے کوئی ہے میری محبت میں بیوی کا پہلو چھوڑنے والا، کوئی ہے میری محبت میں نیند کو کچل کے میرے دربار میں کھڑے ہونے والا، کوئی ہے نیند کے مزے قربان کر کے میرے سامنے رونے کے مزے لینے والا. سونے کے مزے چکھے، کبھی رات کو رونے کے مزے بھی چکھو بھائیو. نظر اٹھانے کے مزے چکھے، کبھی نظر جھکانے کا مزہ بھی چکھو. زبان کے چٹخارے تو لیے ہیں، کبھی اللہ کے ذکر کا چٹخارا بھی لے کے دیکھو. ایک دفعہ یہ تار جڑ گیا تو ساری کائنات آپ کو مچھر کا پر نظر آئے گی، دھوکے کا گھر نظر آئے گی، مکڑی کا جالا نظر آئے گی، غلاظت کا ڈھیر نظر آئے گی. یہ خوبصورت محل آپ کو جھونپڑے گھروندے نظر آئیں گے، یہ چمکتے چہرے آپ کو ویران نظر آئیں گے. یہ خوبصورت گاڑیاں آپ کو لوہے کا کباڑ نظر آئے گا. دنیا کا حسن و جمال، اس کے پیچھے دنیا کا بوڑھا مکروہ جھریوں والا چہرہ نظر آئے گا اور یہ دل آپ کا عرش معلّہ بن جائے گا اور اس کی طلب ہی ختم ہو گئی. جسے اللہ اکبر کہہ کے بھی اللہ یاد نہ آیا. سوچو نا، اس کے اب کس چیز کی؟ جس کو اللہ اکبر کہا پھر اللہ یاد نہ آیا، سبحانک کہا پھر بھی اللہ یاد نہ آیا، اللہم کہا پھر بھی یاد نہ آیا، وبحمدک کہا پھر بھی رب یاد نہ آیا، وتعالی جدک کہا پھر بھی یاد نہ آیا، ولا الہ غیرک کہا پھر بھی اللہ یاد نہ آیا، اعوذ باللہ کہا پھر بھی رب یاد نہ آیا، بسم اللہ کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، الرحمن الرحیم کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، الحمدللہ کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، رب العالمین کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا، الرحمن الرحیم کہا اس کے لیے پھر بھی دل نہ مچلا و تڑپا، مالک یوم الدین کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا. اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ پھر بھی یاد نہ آیا. پھر اس سے مانگنے لگے تو مانگتے ہوئے بھی دل متوجہ نہ ہوا، اہدنا الصراط المستقیم، قل هو اللہ کہا پھر بھی جب یاد نہ آیا، احد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، الصمد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، لم یلد ولم یولد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، ولم یکن لہ کفوا احد کہا وہ پھر یاد نہ آیا، اللہ اکبر کہہ کے یاد نہ آیا، سبحان ربی العظیم کہہ کے یاد نہ آیا، سمع اللہ کہہ کے یاد نہ آیا، ربنا لک الحمد کہہ کے یاد نہ آیا، اللہ اکبر کہہ کے نہ دل تڑپا، سبحان ربی الاعلی کہہ کے نہ دل مچلا. پیشانی ٹک جاتی اور دل جم جاتا، ٹھک جاتا اور جسم میں سکون کی لہریں دوڑ جاتی کہ ہائے میرا سر میرے رب کے در پہ آ گیا. یہاں بھی وہی دنیا اور دکان پہ بھی وہی دنیا، اللہ کو سجدہ کر کے بھی دنیا اور سر اٹھا کے بھی دنیا اور سر جھکا کے بھی دنیا، تکبیر کہہ کر بھی دنیا، تکبیر سے باہر بھی دنیا. اور التحیات للہ کہا وہ پھر یاد نہ آیا، والصلوات والطیبات کہا وہ پھر بھی یاد نہ آیا. تو جس سے اتنی دفعہ اللہ کا تکرار کر کے اللہ یاد نہ آیا، وہ باہر جا کے خاک یاد کرے گا. اس کی تبلیغ کیا تبلیغ ہوگی، اس کی دکان کیا دکان ہوگی، اس کی حکومت کیا حکومت ہوگی، اس کی تجارت کیا تجارت ہوگی، اس کی حکومت کیا حکومت ہوگی، اس کا گھر میں کیا معاشرت ہوگی جو ہزاروں دفعہ اللہ کہہ کر اللہ یاد نہ کرے. اس سے زیادہ مردہ دل کون ہوگا؟ ایک دل کو جھٹکا لگے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، وہ یہ دل مر گیا،
مردار ہو گیا، میرا جسم میرے دل کا قبرستان ہے جس میں میرا مردہ دل دفن ہے، اور مردے تو زیر زمین دبائے جاتے ہیں، ورنہ ان کی بدبو سارے عالم کو برباد پریشان کر دے۔ آج یہ دل مر گئے جن دلوں کو 4 رکعت نماز میں ایک دفعہ بھی اللہ کی یاد نہ رولائے، نہ تڑپائے، نہ ستائے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا نماز ہے، اور یہ کیسا نمازی ہے کہ جو سب کچھ لٹا کے بھی خوش ہے۔ 10 روپے چوری ہو جائیں تو ماتھے پہ شکن، شیطان اللہ کی محبت چرا کے لے گیا، بیٹھے ہیں بڑے مزے سے۔ کیا صحرا ویران ہوں گے جو میرا دل ویران ہوا، کیا کھنڈروں پہ وحشت برسے گی جو میرے دل پہ برس رہی ہے۔ اور پھر اس کا درد ہی مٹ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی تہجد قضا ہو گئی، 1 سال ساری رات جاگتے رہے کہ ہائے اللہ، آج کی رات تیرے راز و نیاز سے گزر نہ نب سکی، نیند نے غفلت اور نیند نے اٹھنے نہ دیا، میں سزا دوں گا اپنے نفس کو۔ سال پورا جاگ کے گزارا۔ اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 رات گزر گئی تہجد کے بغیر، 1 سال پورا جاگ کے گزارا۔ رواج ہی مٹ گیا کہ مجھے نماز کے لیے محنت کرنی ہے۔ نماز بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے۔ تھکا ٹھک سجدے ہو رہے، تھکا ٹھک رکوع ہو رہے۔ پنجابی تو پڑھتے ہی نہیں بیچارے، پٹھان پڑھتے ہیں تو برباد کر دیتے، لیکن پنجابیوں سے تو اچھے ہیں، کم از کم پڑھ تو لیتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ کیا نماز ہے جس میں نہ اللہ کی یاد ہو، نہ اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ کے لیے کچھ رونا دھونا ہو۔ جو آنکھ اللہ کے لیے روئے نا، جو دل اللہ کے لیے تڑپے نا، یہ پھوڑ دینے کے قابل ہے، اور یہ دل زمین میں دبا دینے کے قابل ہے۔ اپنے سرمایہ کو لٹا کر بے غم بیٹھیں۔ میرے نبی کی سب سے بڑی محنت ایمان کے بعد، دعوت کے بعد نماز۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرا حبیب، جب اپنے کام سے دعوت سے فارغ ہو تو گڑ جا میرے سامنے، ٹھک جا۔ فنصب کہا ہے انہیں کا کھڑا ہو جا، کب گڑ جا زمین میں لکڑی کی طرح کہ تو اور میں اب پڑھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو پڑھ میں سنوں گا۔ نمازیں زندہ کرنی ہیں۔ پورے امت مسلمہ میں نیت کرو ایک بھی بے نمازی نہ رہے، پورے کراچی میں ایک بے نمازی نہ رہے۔ اور ہم میں جو سست ہیں ہم تو توبہ کریں، اور جنت کا دروازہ کھلے گا اور ایک فرشتہ آئے گا، جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیسے آئے؟ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ یہ آپ کی فجر کی نماز کا تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ کوئی نہیں بتایا۔ اچھا جی بڑی مہربانی۔ پھر ظہر کا وقت آئے گا، دروازہ کھلے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، جناب یہ آپ کا ظہر کا تحفہ ہے۔ پھر تیسرا فرشتہ آئے گا عصر کے وقت، جناب عصر کا تحفہ ہے۔ پھر چوتھا فرشتہ آئے گا مغرب کے وقت، جی یہ مغرب کی نماز کا تحفہ۔ پھر 5واں فرشتہ آئے گا عشاء کے وقت، جناب عشاء کی نماز کا تحفہ۔ پھر اس کے بعد ابد الآباد 5 وقت نماز پڑھنے کے سلسلے میں اللہ جنت میں ہمیشہ 5 وقت انعامات کی بارش کرتا رہے گا۔ تو بھائی اپنی مسجدوں کو بھر دو، اپنے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ بچے، چھوٹا بڑا مرد عورت سب۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آج تو اللہ کو منانا ہے، پہاڑوں میں چلا گیا، کیا نماز پڑھوں گا، اللہ سے مانگوں گا اے اللہ بارش دے۔ تو میں پہنچا، ایک جگہ تلاش کی، وہاں دیکھا تو ایک 12 سال کا بچہ مجھ سے پہلے کھڑا نماز پڑھ رہا۔ میرے جی میں یہ یہاں کون ہے، کیسے ہے؟ تو میں ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کیا کرتا ہے۔ اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے بندے تیری مخلوق بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے قرار ہیں، یا اللہ جب تک تو بارش نہیں کرے گا میں نہیں یہاں سے اٹھوں گا۔ 12 سال کا بچہ کہ وہ ایسا رویا، ایسا تڑپا، ایسا مچلا کہ اس کے مسلح سے اٹھنے سے پہلے اللہ نے بارش کا مدینہ پہنچنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ تو 12 سال کے بچے کی نماز تھی۔
تمہیں مسلمان بننا ہے تو اپنے اللہ کے تذکرے کرنے ہیں، اپنے حبیب کے تذکرے کرنے ہیں، اپنے نبی کا تعارف کرانا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. اور نمازوں کو زندہ کرنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہر گھر میں ہو. انگریزی ساری پڑھ لی، سورت فاتحہ نہیں پڑھی. اللہ کی تعریف کی بجائے اللہ کی بد تعریفی ہو رہی. الحمدللہ رب العالمین، پشتو پنجابی میں قرآن پڑھا جا رہا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدو کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ساری توڑ پھوڑ تیرے لیے ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ حمد و حمد نہ ٹھیک کر سکے. قرآن سے ایسی بے رغبتی، وہ قرآن جس میں پہاڑوں پہ اترے تو ریزہ ریزہ کر دے، وہ قرآن جس کو نبی کے سینے نے اٹھایا، وہ قرآن جو میرے رب کا کلام بن کے آیا، وہ قرآن جو جنت میں اللہ سنائے، جس کو اللہ نے اپنی تورات نہیں سنائی، زبور نہیں سنائی، انجیل نہیں سنائی، وہ قرآن جو اللہ اپنی جنت میں سنائے گا، اور وہ قرآن جو حبیب مصطفیٰ کے سینے پہ اترا، اور وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اولین آخرین کا علم اس میں بٹھا دیا. آج صرف تعویذ نامہ بن گیا اور فال نامہ بن گیا. ایک قرآن ہدایت نامہ ہے، اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرنی ہے. قرآن ہر گھر میں زندہ ہو، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. دل لگا لو قرآن سے. سب سے بڑا نغمہ ہے، سب سے بڑی شاعری ہے، سب سے اول و آخرین کا علم ہے. ہم تو اجم ہیں، سمجھتے نہیں. بے سمجھے پڑھو پھر بھی اللہ دل کو بدل دے گا. نصر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ دلوں کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. ایک جگہ ہماری جماعت گئی لئیے میں، وہاں ایک پیر صاحب تھے، ان سے ملنے گئے. کہنے کہ ہمارا ایک چرواہا تھا ان پڑھ، اس کا انتقال ہوا، اس کو دفن کیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی لیا. تو ہم واپس آئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کیا کرتے تھے؟ کوئی ایسا عمل جو اور نہ کرتے ہوں، تم نے اسے دیکھا ہو، اوروں سے ممیز ممتاز ہو؟ کا بچہ اور تو کچھ نہیں، بس نماز پابندی سے پڑھتا تھا. ایک کام ایسا کرتا تھا جو میں نے کہیں نہیں دیکھا. کا کیا کرتا تھا؟ کا فجر کی نماز پڑھ کے آ کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا. ان پڑھ تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، ایک سطر پہ ہاتھ رکھتا، اللہ سائیاں اے بھی سچ، اللہ سائیاں اے بھی سچ، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے. کیا کہہ رہا ہے سراکی میں نے بتایا کہ یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے. جو لکھا ہوا نا یا اللہ یہ بھی، پورا سپارہ پر ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا جاتا، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے، اللہ سائیاں اے بھی سچ ہے. اور اس طرح روزانہ ایک سپارہ وہ کرتا تھا. یہ تصدیق اللہ کو کیا پسند آئی کہ قبر بھی خوشبودار بنا دی. اور بھائی قرآن پڑھنا سیکھیں، اللہ کو سنیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بلائے گا، اولین آخرین کو جمع فرمائے گا، کہے گا میرے بندوں کو کھانے کھلاؤ، میرا وفد آیا. پھر کہے گا میرے بندوں کو پانی پلاؤ، پھر کہے گا میرے بندوں کو پھل کھلاؤ، پھر کہے گا میرے بندوں کو کپڑے پہناؤ، پھر کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ، پھر کہے گا میرے بندوں کو جنت کی حوروں کا نغمہ سناؤ. وہ سنیں گے تو جھوم جھوم جائیں گے. پھر کہے گا ایسا سنا، کہیں گے نہیں. کیسے اچھا سناؤں؟ کا کیا کہ اے داؤد تو سنا. داؤد علیہ السلام کو ممبر پہ لا کے اللہ تعالیٰ جنت کا نغمہ سنوائے گا. کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر پوچھیں گے بتاؤ ایسا سنا؟ کا نہیں. کا اس سے اچھا سناؤں؟ کا کیا ہے؟ کا ہے کہ اے میرے حبیب، اے حبیب اللہ، اے حبیب اللہ، اے محمد مصطفیٰ، آپ آئے ممبر پہ. اللہ کا حبیب جلوہ افروز ہے اور اللہ کا نغمہ چلتا ہے، ساری جنت جھومتی ہے، جنت والے جھومتے ہیں. ایسا سنا؟ کا نہیں سنا. کا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ بھی ہے. اے رضوان پردے ہٹا، میرے بندوں کو میرا دیدار کرا، پھر میرا کلام سنے. ہائے ہائے پردے اٹھیں گے، پردے. جس رب کو بن دیکھے پوجا، گرمی سردی کے دھکے کھائے، جان مال کی قربانیاں دیں، تڑپے لٹے پٹے مرے، آج وہ اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے پردے اٹھا رہا ہے. نگاہوں کی ٹک ٹکی لگ گئی ہے، سانس بند ہو رہے ہیں، دھڑکن بند ہو رہی ہے. فرشتے بھی دم بخود، جنت دم بخود، پرندے دم بخود،
کائنات چلتی ہوئی جیسے تھم جائے گی جب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر پہلا بولے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ ساری جنت سجدے میں، موجیں اٹھ اٹھ کے سجدے میں، پرندے سجدے میں، درخت سجدے میں، فرشتے سجدے میں، ایک روایت کے مطابق سارے جنتی سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ تم مہمان میں میزبان، اب تمہارے لیے سجدوں کا کوئی حکم نہیں، وہ دنیا میں ختم کر دیے، اب تم مہمان ہو، تمہیں ملے گا، تم کھاؤ گے پیو گے، تم سے ہر عبادت کو اٹھا دیا گیا، اب میرا کلام سنو۔ پھر اللہ اپنا قرآن خود سنائے۔ ابھی قرآن کے بھی شوق پیدا ہو۔ لوگ انگریزی تو ایسے بولو جیسے انگریز بولتے ہیں، قرآن پڑھو جیسے پنجابی بولی جاتی ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ قرآن پڑھو جیسے اللہ نے عربی میں اتارا۔ آپ کی اکثر دعوت قرآن سے ہوتی تھی، آپ کی اکثر جو دعوت تھی آپ قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ جب نجاشی کے پاس وفد پہنچا جعفر بن ابی طالب اور 72 اور مسلمان، تو آئے قریش کہ ہمیں واپس کرو، انہیں واپس نہیں کیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کل ایسا ہیلا کروں گا ان سب کی گردنیں اڑ جائیں گی۔ تو دوسرے عبداللہ ابن امیہ نے کہا نہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ایسا نہ کرو۔ کہا نہیں میں ضرور کروں گا۔ اگلے دن دربار میں آئے کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ تب بڑا ان کو جب کٹھے ہوئے تب کیا ہوا؟ کہا کہ وہ یہ سوال کرنے والے ہیں، تو اب کیا کریں؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ سچ کہیں گے چاہے جان چلی جائے۔ تو ان کو بلایا۔ نجاشی نے کہا تم ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے رب نے سنایا، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله رحمة منا ولنجعله آية ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ابو صلی اللہ علیہ وسلم بولے قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ یہ قرآن پڑھ کے سب پوری عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ نجاشی کی روتے روتے داڑھی تر، سارے پادریوں کی روتے روتے ہچکی لگ گئی، ہچکی۔ ہماری دعوت قرآن ہے اور قرآن سے جی لگاؤ میرے بھائیوں۔ مسلمان بننا ہے تو ایمان کے تذکرے کرنے ہوں، نمازوں پہ جان لگانی پڑے گی، قرآن پڑھنے کے لیے وقت دینا پڑے گا اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اس کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ذکر کرو میرے بھائیوں، ایسا کرو کہ زبان پہ بھی چٹخارا آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہوئے زبان تر ہو جائے۔ مخلوق کی محبت آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے، اللہ کا نام محبت سے لوگے تو کیا کچھ ہوگا۔ آل ذکری آل مجالستی کا جو میرا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں پہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں،
اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کر لو، اس سے بیٹھتے اللہ ہو جائے، دل دماغ میں رچ جائے، رگ و پے میں اتر جائے، رگ و ریشے میں سما جائے۔ اللہ کا ایک ساری نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اخص الناس الى اللہ، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خصوصیت حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ تکن اخص الناس، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ تجھے سب سے زیادہ خصوصیت عطا فرمائے۔ سارا دن دنیا کے تذکرے، کچھ وقت نکال کے اپنے محبوب کو یاد کیا جائے، اس کے لیے بیٹھا جائے، سبحانہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسا بولو کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جائے۔ دل میں اترے، حمص کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اللہ اکبر، اور صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ یہ ذکر ہے جو دل میں ہے، سارے قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ پھر کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو سارے قلعے کی دیواریں زمین پہ جا گر۔ ہماری زبان ذکر کرتی ہے، دل ذکر نہیں کرتا۔ اور شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ، مصر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کئی مہینے گزر گئے، ایک دم جوش میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب گئے تو تمہیں اس رب کی دعوت دیتے ہیں جو بحر و بر کا مالک، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یوں کہ اللہ اکبر، انگلی کا اشارہ کیا، سارے قلعے کی دیواریں ٹوٹ کے زمین پہ جا گری۔ ہشام ابن عاص رضی اللہ عنہ روم کے بادشاہ کو دعوت دینے گئے، جب اس کے محل کو خوبصورت دیکھا، عالیشان دیکھا، تو دیکھ کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا پورے محل میں زلزلہ آ گیا۔ وہ روم کا بادشاہ کہنے لگے بھائی چپ کرو کہیں ہمارا گھر نہ گرا دو۔ پھر اندر داخل ہوئے، 2 دن مہمان رہے، تیسرے دن بلایا، بڑا خوبصورت کمرہ، بیٹھے، بات چیت شروع ہوئی۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا تمہارا سب سے عظیم الشان بول کیا ہے؟ تو حضرت ہشام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو سارا کمرہ پھر ہلنے لگا۔ ہمارا لا الہ الا اللہ تو ہمیں صرف نظریں جھکانے کے بھی قابل نہیں رکھتا۔ ہمارے لا الہ الا اللہ میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ نظر کو حرام سے جھکا لے اور کانوں کو حرام سے بچا لے، باقی کیا کرے گا؟ اور یہ وہ لا الہ الا اللہ کہ جس نے دیواروں کو ہلا دیا، دراڑیں پیدا کر دی ہیں، یہاں سے اٹھا لا الہ الا اللہ، 7 آسمان ایک پلڑے میں، 7 زمینیں ایک پلڑے میں، 7 زمین، ان کے جنگل، ان کے دریا، ان کے پہاڑ، پہاڑوں کے خزانے، ان کے دفینے، سمندر 7، ان کی مچھلیاں، ان کے پہاڑ، ان کے دفینے، ان کے خزینے، اور سارے جنگل، جنگلوں کے ہاتھی اور شیر اور چیتے اور گیدڑ اور بلے اور کتے اور بنمانس اور بندر اور سانپ اور بچھو اور گیدڑ اور لومڑیاں اور زیبرے، زرافے اور کتے اور ویشی اور گائے اور ویشی بکر، سارے جنگل کے جانوروں کو پکڑ کے ایک پلڑے میں، 7 زمینوں کے شہر اور ملک اور بر اعظم اور دریا اور پہاڑ اور کراچی کی فیکٹریاں اور بلڈنگیں اور اسٹیل مل، امریکہ کی فیکٹریاں، بلڈنگیں، اسٹیل ملیں، دولت کے انبار، اونچی سرب فلک عمارتیں، اور افریقہ کے صحرا اور ان کے جنگل اور سمندروں کا پھاٹے مارتا ہوا پانی، ان کی مچھلیاں، سارے ایک پلڑے میں۔ پھر سورج، چاند، ستارے، سیارے، اور اس کائنات میں 10 کھرب کہکشائیں ہیں، میل میں گردش کر رہا ہے، 7.5 ارب میل کا نظام شمسی اس کائنات میں پھیلے ہوئے کروڑوں سیارے ایسے ہیں تو اس میں ایک میں ایسے آ جائے گا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مشکل بیٹھیں، آسانی سے آئے گا۔ ستارے، سیارے، سورج، چاند، پھر پہلا آسمان، اس کے فرشتے، دوسرا آسمان، اس کے فرشتے، تیسرا آسمان، اس کے فرشتے، چوتھا آسمان، اس کے فرشتے، 5واں آسمان، اس کے فرشتے، 6واں آسمان، اس کے فرشتے، 7واں آسمان، 7ویں آسمان کی جنت، جنت کی حوریں، جنت کی نہریں، جنت کے غلمان، جنت کے باغات، جنت کے حور و قصور ایک پلڑے میں۔ پھر جبرائیل وہیں پلڑے میں، میکائیل اسی پلڑے میں، اسرائیل اسی پلڑے میں، اسرافیل اسی پلڑے میں، عرش، لوح، قلم، کرسی اسی پلڑے میں، جہنم اپنے انگاروں کے ساتھ، زنجیروں اور پتھروں کے ساتھ اور کھولتے پانیوں کے ساتھ
ساری کائنات اسی پلڑے میں اور ایک لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو اللہ کا حبیب کہتا ہے لرجعت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ لا الہ الا اللہ کے تذکرے زندہ کرنا، تسبیح پڑھنا نہیں، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کام کرنے کے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ بھائی کیوں جمع کیا ہے؟ تقریر سنانے نہیں، اور بھائی یہ کام کرنے ہیں جو ہم سب نے مل کر کرنے ہیں، اور اپنے اخلاق نبوت والے بنانے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق انتقامی ہیں، نبوت والے نہیں ہیں، انتقامی اخلاق ہیں، اور نبوت کے اخلاق ہیں سل من قطعک، جو توڑو اس سے جوڑو، آت من حرمک، جو چھینے اس کو عطا کرو، اوف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ نبوت والے اخلاق۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا، انہوں نے منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ ہمارے جیسا کوئی ہوگا پنجابی پٹھان، اس نے سمجھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو گالیاں دے رہا ہوں، وہ سامنے آ کر کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، مطلب ہے تو بھی تو کوئی غصے میں آ۔ انہوں نے فرمایا میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا۔ وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ بے شک نبوت کے خاندان کے یہی اخلاق ہے، یہی اخلاق ہے۔ تو نبوت والے اخلاق ہیں تصل من قطعک، تعطی من حرمک، تعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو دو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ یہ نبوت والے اخلاق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے آپ کو بچھا دو ایمان والوں کے سامنے، اپنے آپ کو بچھا دو ایمان والوں کے سامنے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں پہ تعاون کرو، برائی پہ تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اخلاق سمجھا رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاق سمجھا رہے ہیں الکاظمین الغیظ، غصے کا پینا، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنا، ينفقون فی السراء والضراء، تنگی اور فراخی میں خرچ کرنا، یہ مومن کے اخلاق ہیں۔ اور کیا اخلاق ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ وہ مستی سے نہیں چلتے، تواضع سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ان سے گندی بات کرے جاہلیت کی، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبوت والے اخلاق ہمیں سمجھا رہا کہ یہ ہیں ایمان والوں کے اخلاق۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، یہ ہیں نبوت والے اخلاق۔ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ بول میں اخلاق سمجھا رہا ہے، اے بھائی اچھا بول بولا کرو۔ کسی سے سوال کرنا ہو اللہ اس میں اخلاق سمجھا رہا ہے، لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، ایسے الٹے سیدھے سوال نہ کیا کرو جس سے بے ادبی ہو یا جس سے بعد میں تمہیں تکلیف۔ اللہ مجلس کے اخلاق سمجھا رہا ہے، اذا قیل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم، جب تم کہیں بیٹھے ہو کوئی اوپر سے آ جائے تو اس کے لیے جگہ دے دو، سمٹ کر اپنے بھائی کو جگہ دو۔ ریل گاڑیوں میں کیا جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کہا جی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، پاؤں پھیلا کے اور کھلے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کے اخلاق ہیں، تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ اے بھائی کھل جاؤ، تفصحوا، اپنے بھائی کے لیے جگہ نکالو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو غالباً حضرت عباس آئے چچا، تو آپ ایک دم اپنی جگہ سے ہل گئے، ہاں ہونا یا ہم، حالانکہ جگہ بہت تھی، ادھر بھی بہت جگہ ادھر تھی کہ اگر آپ ادھر نہ بھی ہوتے تو وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو کافی تھی، آپ کیوں ہلے؟ کہا اکرامن، اکرام میں۔ جریر ابن عبداللہ تشریف لائے، جگہ نہیں تھی تو آپ اپنی چادر پکڑی اور یوں پھینکی کہ جریر چادر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے چادر کو چوما کہ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے، پھر آپ کو واپس کر دیا۔ عدی بن حاتم آئے تو آپ نے خود اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو غریب سے ملے تر شروع ہو کر
اور مالدار سے ملے کھلے ماتھے سے تو یاد رکھنا میری نظروں سے گر جائے گا. آج ہمارے اخلاق برباد ہو گئے. یہ سارا قتل و غارت کیوں ہے کہ انتقامی طبیعت بن گئی. نبی والے اخلاق نہیں. آپ نے کہا میں ضامن ہوں تم اخلاق ٹھیک کرو میں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کر دوں گا. آپ نے کہا لا یومن لا یومن لا یومن، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے ایمان والا نہیں ایمان والا نہیں ایمان والا نہیں. کہا جی کون؟ کہا جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہو. پھر ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہماری پڑوسن عورت ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتی ہے. فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ دوزخ میں جائے گی. اور جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، اس کا عمل تھوڑا ہو، اس کا علم تھوڑا ہو، اس کا عمل تھوڑا ہو، اس کا علم تھوڑا ہو، پھر بھی جنت الفردوس کے درجوں تک پہنچ جائے گا. 4 چیزیں، الحلم بردبار درگزر والا، الحلم والتواضع متواضع ہو، اکڑ مکڑ نہ ہو، السخا سخی ہو، بخیل نہ ہو، وحسن الاخلاق اور اچھے اخلاق ہوں. ان تینوں کا نام حسن اخلاق ہے. یہ چاروں مل کر حسن اخلاق ہیں. ایک بدو آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. یہاں بیٹھا تھا پھر ادھر آ گیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھا یہاں آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھا پیچھے آیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے یوں مڑ کے دیکھا. کہا بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اچھا غصے نہ ہوا کر، یہ بھی اچھے اخلاق ہی تو ہیں. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کہا تطعم الطعام تطعم الطعام وتطيب الكلام، اور دوسری بات طیب الکلام اطعام الطعام. اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحہ، معاف کرنا درگزر کرنا. یہ آپ دیکھتے ہیں نا ان سب کا خلاصہ اخلاق ہے. یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے وہ اچھا اسلام ہے. ای الایمان افضل، سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ترازو میں وزنی چیز وہ اچھے اخلاق ہوں گے. ہمارا لڑنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا معاف کرنا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا مال لگانا بھی اللہ کے لیے. میرے بھائیوں اخلاق اچھے نہ ہوئے تو تہجد بھی جنت میں لے جانے سے روک دے گی. اپنے اخلاق پر محنت کرنی ہے. اور ان صفات کو لے کر پھر ساری دنیا میں بادل کی طرح برسنا ہے. پھر اپنے گھر بار کے تقاضوں سے بالا تر ہو کے چلنا ہے. پھر گھر نہیں دیکھنا، عالم کو دیکھنا ہے. بچوں نہیں دیکھنا، عالم کو دیکھنا ہے. اللہ کی قسم آج دنیا قابل رحم ہے، بڑی قابل رحم ہے. جو کلمے کے بغیر مر گیا برباد ہو گیا. جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتا مر گیا برباد ہو گیا. آپ کو خبر ہے سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کی کچہری لگے گی. کیوں مار رہے ہیں؟ زبان کی خاطر، دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر. سب سے پہلے اللہ مقتول کو بلائے گا. سب سے پہلی کچہری قتل مقتول کی چلے گی، قاتل مقتول کی. مقتول آئے گا یا اللہ یہ میری گردن ہے، اس سے پوچھو مجھے کیوں قتل کیا. سب سے دردناک عذاب مشرک کے بعد سب سے دردناک عذاب ہے قتل کرنے والے کا. بھائیو معاف کرنا سیکھو. دیکھو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا. آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. لیکن آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی. جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے بھی مغفرت چاہے بد دعا نہ کرے. ہم اس کے امتی ہو کر پیسے پر قتل کریں اور پیسے پر گالم گلوچ ہو جائیں. اور کیسے محبوب بیٹے تھے، کیسی محبوب اولاد تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کے اندر کمر پر حضرت حسین کی سواری ہو رہی ہے اور اللہ کا نبی سجدہ لمبا کیے بیٹھا ہے کہ حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں. اور سجدہ ہاتھ کھول کے کر رہے ہیں کیونکہ دونوں بھائی ادھر سے آ کے ادھر گزر جاتے
اور ادھر سے آگے ادھر گزر جاتے اور آپ سجدہ کھول کے کرتے تاکہ میرے بچے کھیلتے رہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ادھر سے ادھر آ رہے، کندھے پہ سواری فرما رہے، آپ دونوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 واہ، سواری کیسی اعلیٰ ہے، حضور کے بارے میں نا، واہ 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 سواری کیسی اعلیٰ ہے، اور آپ نے فرمایا واہ 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 سوار کیسے اعلیٰ ہیں، سوار کیسے اعلیٰ ہیں۔ کہا میرے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن الحسین، میرے بچے جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، ان کے قاتلوں کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں کی۔ یہ میرے حبیب کے اخلاق ہیں۔ تو سارے عالم کو سامنے رکھ کر پھرنا ہے ان اخلاق کو، ان نمازوں کو، اس ذکر کو، اس تلاوت کو، اس ایمان کی دعوت آج ساری دنیا سے مٹی پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، کسی مسلمان کا معصیت پہ مر جانا ہم اپنا نقصان نہیں سمجھتے، کسی کافر کا کفر پہ مر جانا ہمیں رلاتا نہیں ہے۔ اور یہ تو رونے کی چیز ہے کہ کفر پہ مر کے کہاں چلا گیا۔ آپ کی رات کا رونا کیوں تھا؟ اپنے لیے، امت کے لیے۔ آپ کی رات کا رونا کیوں تھا؟ اولاد کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ اولاد کو تو بتا رہے ہیں یہ میرے 2 بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میری بچی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، تو قصہ ختم۔ یہ میرا داماد علی، اس کا گھر میرے گھر کے سامنے، پیچھے کیا رہ گیا؟ یہی تو گھر تھا۔ یہ میرے بچے جنت کے سردار، یہ میری بچی جنت کی عورتوں کی سردار، یہ علی میرا داماد، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے۔ تو کس کے لیے روتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے روتے ہیں۔ بس کرو۔ اچھا وصولی انشاءاللہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ زندگی، یہ اعمال ہمارے اندر ہوں، ہم اس سے لے کے پھریں۔ درمیان میں کئی صدیاں گزری ہیں کہ ہم نے پھرنا چھوڑ دیا ہے، لہذا بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ گھر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلنا، یہ واسطہ ہی بھول گئے کہ یہ امت ساری دنیا میں پیغام الہی کی پہنچانے والی ہے۔ میرے بھائیو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ گھروں میں مرنے کے جذبے مٹ جائیں، دور سے دور اللہ کے راستے میں مرنے کے جذبے ہوں، اے اللہ تیرا دین زندہ ہو، تیرا پیغام زندہ ہو، کہیں ہماری قبر بن جائے۔ فروخ ایک صحابی نہیں، تابعی ہیں، وہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے میں حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہ تو تیرا حمل تیرے رب کے سپرد، میں جا رہا ہوں، زندہ رہا تو آ جاؤں گا۔ وہاں یہ تھوڑا ہوتا تھا چلے کے لیے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا، فون بھی کرتا رہوں گا، خط بھی لکھتا رہوں گا۔ وہاں تو گئے، آئے تو آئے۔ جو ترکستان کی طرف چلے، چلا گزرا، 3 چلے گزرے، سال گزرا، 3 سال گزرے، نہ آمد کی خبر، نہ رفت کی خبر، نہ جینے کا پتہ، نہ مرنے کا پتہ۔ اور وہ جوانی اس عورت کی اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ گزر گئی اور اپنے گھر کے طاق کے ساتھ گزر گئی۔ سارے اس کی جوانی کے جذبات اس کے سینے میں گھٹ گئے، مر گئے اور دفن ہو گئے۔ جوانی ڈھلتے ڈھلتے ادھیڑ پن میں آئی، ادھیڑ پن سے بڑھاپے میں آئی۔ بچے کو پڑھایا لکھایا، جوان کیا، علم پڑھایا، 30 برس گزر گئے، میاں بیوی کو جدا ہوئے۔ کتنے موسم بدلے، کتنی بہاریں آئیں، کتنی خزائیں آئیں، لیکن فروخ کی بیوی کے گھر میں بہار نہ آ سکی۔ کیوں؟ کہ لاکھوں گھروں میں اسلام کی بہار کا مسئلہ تھا۔ ایک گھر اجڑنے دو، لاکھوں گھر اسلام سے زندہ ہوں گے، آباد ہوں گے۔ 30 برس گزر گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا، نماز لوگ پڑھ چکے۔ ایک بڑے میاں بوڑھے، شکستہ حال، سفر سے بے حال اور غبار آلود پراگندہ بال، اپنے گھوڑے کو دل کی چال چلاتے آہستہ آہستہ مدینے میں اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہیں۔ کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، مدینے کا ہے کہ باہر کا ہے، یہ اپنے خیال میں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فروخ ہے جو 30 برس پہلے جوانی میں گیا، اب بڑھاپے میں واپس آ رہا ہے۔ کالی داڑھی کے ساتھ گیا، سفید داڑھی کے ساتھ آ رہا ہے۔ جوان جسم کے ساتھ گیا اور اپنی بوڑھی ہڈیاں لے کے آ رہا ہے۔ خیالات میں پریشان کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بھی صحیح کہ نہیں، بیوی زندہ یا مر گئی، بچے کا کیا ہوا، بچی کا کیا ہوا، میرا گھر سلامت کہ نہ سلامت۔
کوئی پہچانے کہ نہ پہچانے، ایک نسل مر گئی، کھپ گئی، ختم ہو گئی، دل میں ہزاروں وساوس، ہزاروں خدشات، ہزاروں خیالات لیے ہوئے یہ بڑے میاں آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے، پہلے پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، وہی تو ہے کوئی اور تو نہیں، وہی تو ہے کوئی اور تو نہیں، تو خیال آیا کہ وہی لگتا ہے، تو اپنے گھوڑے کو اندر داخل کیا، استبل کی طرف موڑا، گھوڑے کی چال، ہتھیاروں کی جھنکار، تو ان کے بیٹے ربیہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ایک بڑے میاں گھوڑا لیے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور استبل کی طرف جا رہے ہیں، ایک دم لپ کے اور چھپٹے ان پر گریبان سے پکڑا کہ اے بڑے میاں شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بن اجازت داخل ہوتے ہو؟ تو یہ گھبرا گئے، سوچ میں پڑ گیا، غلطی کھا گیا، کہیں اور آ گیا، تو معذرت میں پڑ گئے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا، میں اس خیال میں آیا کہ شاید میرا ہی گھر ہے، میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو ان کے بیٹے کو اور غصہ آیا، کہا اچھا ایک چوری ایک سینہ زوری، ادھر کہتے ہو میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، کس نے کہا، کس نے بتایا تمہیں کہ تیرا گھر ہے؟ میں تجھے ابھی قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، ممکن ہے میں تیرے گھر میں آ گیا، میرا گھر شاید لٹ پٹ چکا ہو۔ اس گفت و شنید میں جب آوازیں تھوڑی بلند ہوئی تو ان کی ماں اوپر چوبارے پہ لیٹی تھی، ان کی آنکھ کھل گئی، نیچے شور سنا، انہوں نے جو کھڑکی کو کھول کے دیکھا تو فروخ نظر آئے، جن کے لیے 30 سال دیواروں سے لگ کے گزار دی، ساری جوانی جس کے انتظار میں ختم کر دی، اپنی ساری خواہشات کو دفن کر دیا، اپنی ساری حسرتوں کو مٹا دیا اور اپنی ساری زندگی کو تج کر دیا کہ اللہ کا کلمہ زندہ ہو، میرا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے۔ فروخ کو دیکھا، بڑھاپے میں 30 برس کی جوانی کی شکل ابھر آئی تو ان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، تو ان کے بیٹے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہ بیٹا تمہیں پتا ہی کون ہے؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہ یہی تو تیرا باپ ہے جس کے لیے 30 برس سے تو نے اور میں نے مل کے انتظار کیا، یہی تو تیرا باپ ہے جس کا تو گریبان چا کر رہا۔ تو حضرت ربیہ ان کے پاؤں میں پڑ گئے اور پاؤں چومنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا۔ ان کو اٹھایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، چوما، اوپر گئے۔ 30 برس کی کہانی ختم ہوتے ہوتے فجر کی اذان ہو گئی، بیوی نے کہا جلدی جاؤ، نماز نہیں مل سکے گی۔ پوچھا ربیہ کہاں ہے؟ کہ وہ پہلی اذان پہ چلے گئے، پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھی اکیلے، روزہ اطہار باہر تھا اس زمانے میں، آ کے حاضری دی، درود و سلام پڑھتے 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 مسجد کی طرف نگاہ گئی، ساری مسجد بھری ہوئی، ایسا مجمع، ایک نوجوان بیٹھا حدیث پڑھا رہا، نظر بھی بوڑھی ہو گئی، دور سے پہچان نہ سکے کون ہے، پیچھے مجمع کے بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ کون ہے جس کے گرد مجمع اکٹھا ہے۔ حدیث کا درس ختم ہوا، برابر والے نوجوان سے کہا بیٹا کون ہے جو یہ حدیث پڑھا رہا تھا؟ کہا آپ نہیں جانتے، آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہا مدینے کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ تو مسلمانوں کے امام ہے ربیہ، مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، سفیان بن عیینہ کے استاد، یہ ایسے وہ اپنے شوق میں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا بیٹا لم تنتسبہ الیہ، یہ تو تم نے بتایا نہیں، بیٹا کس کا ہے؟ میں نے پتہ نہیں ربیہ وہ ہے یا کوئی اور ہے؟ کہ اچھا یہ فروخ کا بیٹا ہے جو کہیں جہاد میں چلا گیا تھا، پتہ نہیں مر گیا، کھپ گیا کہ کہاں گیا۔ ہاں اس طرح یہ گھر اجڑے، اس طرح جوانیاں لٹی، اور یہ کلمہ سستا نہیں تھا، مفت کا نہیں تھا کہ ایسے یہاں پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں ہم نہیں کہتے فروخ کی طرح 30 سال نکلیں، اور کچھ تو نکلیں، آج نکلنے کی سنت مٹ گئی ہے، ہم اس کو زندہ کریں، اللہ کے پیغام کو لے کر پھر نہ بے قراری کے ساتھ آج اللہ کو دکھا دیں کہ اللہ آج جب ساری دنیا کمانے کے چکر میں ہے، مرتے بھی دنیا کے لیے ہیں، جیتے بھی دنیا کے لیے ہیں، دکانیں بڑھانے کے جذبوں پر مرتے ہیں، باغات بڑھانے کے جذبوں پر مرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے مرتے، ہمیں مال کمانے کا جذبہ نہیں ہے، ہمیں دولت کی خواہش نہیں ہے، ہمیں عزت و شہرت نہیں چاہیے، اے اللہ تو میرے جہاں
لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. اے اللہ تو راضی ہو جائے، تو مل جائے تو سب کچھ مل گیا. میرے بھائیو اس کے لیے مجموعہ چاہیے، مجموعہ. یہ 10-20 کا کام نہیں. آج مجموعہ ہلاکت کی دعوت دے رہا ہے. ایک مجموعہ توبہ کر کے اپنا منزل بدلے، اپنا رخ بدلے. اے اللہ ہماری توبہ، آج ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں گے، پھیلائیں گے اور اسی طرح مر جائیں گے. کل قیامت کو تو بھی پوچھے گا کیوں نکلے، کیوں مرے؟ کہیں گے تیرے لیے نکلے، تیرے لیے مر. جیسے وہ کہا تھا عبداللہ بن جحش نے کہ اللہ میں تیرے راستے میں قربان ہوں، میرے ناک کٹے، میرے کان کٹے. پھر تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں تجھے کہوں یا اللہ تیرے لیے کاٹے گئے، تو میری تصدیق میں کہے ہاں ہاں میرے لیے کاٹے گئے. تو میرے بھائیو آج دنیا کمانے کے جذبوں سے توبہ کرو اور وہ حضور والے اعمال کو لے کر ساری دنیا میں لے کے پھرنا ہے. اب اس کے لیے ارادے نہ لکھانا، نقد اٹھنا. اور وہ اٹھے جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا، 4 مہینے نقد، سال نقد، 40 دن نقد. اور باقی اللہ کے واسطے بیٹھے رہنا جب تک تشکیل پوری نہ ہو، کوئی بھائی کھڑا نہ ہو. اور اٹھنا نقد ہے. اور وہ اٹھیں گے جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا. اور 4 مہینے 40 دن سال نقد بولو، اٹھو اور بولو، نام دیتے جاؤ، لکھانے والوں کو تھکا دو، عاجز کر دو. بولو آج اللہ دیکھ رہا ہے، کروڑ فرشتے ہیں،